معراج نماز، معراج کیسے ہوتی ہے نماز؟ وہ یہ ہے، تو وہ جو پہلا حجاب تھا اللہ اور بندے کے درمیان، بندے نے اللہ کے حجاب سے اٹھا، اس نے اول فاتحہ سے لے کر التحیات تک خدا کے دربار میں رہا، اللہ کے دربار میں رہا، ٹھیک۔ اب جب یہ جا کر تھکا ماندہ جا کر نیچے بیٹھتا ہے تو آگے جو حجاب محمد ہے اللہ تعالیٰ، اور براہ راست روح محمد، اس روح سے مشافہ ہوا، بالکل روح محمد، اس روح نمازی کے روح سے ہم کلام ہوتی ہے، تو روح محمد پوچھتی ہے کیا لائے ہو، تو یہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی۔ یہ ہماری روح کہہ رہی ہے، یہ نماز ہے، اصل نماز یہ ہے، اٹھا کر پڑھو۔ تب فخر رازی کی تفسیر رازی اٹھا کے پڑھو، فاتحہ کی آخری نکات جو انہوں نے بیان کی۔ آگے جب ہماری روح محمد سے کہتی ہے السلام علیکم ایھا النبی، تو آگے پھر اور روح محمد کہتی ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جواب ہے، یہ نماز میں جواب ہے رسول اللہ کی روح محمد۔ نماز پڑھو تو پتہ چلے، یہ جواب ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے نیکوکار بندے جو میں محمد تک پہنچے، میرا بھی سلام۔ اب روح محمد نے روح نمازی کی وہ سلام کر دیا، اس نے میں مختصر بتا رہا ہوں، میں جس دن یہ پڑھی نا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا سجی نماز کی نماز۔ وہ تو ایک گندا طبقہ جو کہتا ہے حضور کا خیال آ جائے نماز میں جی بے خدا پاس۔ او بھائی جب میں باقرہ پڑھوں گا تو گائے کا بھی خیال آئے گا، گدھے کا پڑھوں گا تو گدھے کا خیال آئے گا، اصحاب کہف کے کتے کا قصہ پڑھوں گا، خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کتے کا خیال آ جائے گا۔ پتہ نہیں اس بندے نے کس طرح بیٹھ کے لکھ دیا، یا وہ لکھنا نہیں چاہتا تھا یا اسے لکھا نہیں گیا، یا پتہ نہیں کیا لکھنا چاہتا تھا جو متنازع بن گیا پوری امت۔ نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی۔ شرم کرو، حیا کرو، کم از کم اس مر گیا ہے وہ لکھنے والا، اس کی کتاب کی تو تصحیح کرو، اسے کٹواؤ۔ پتہ نہیں وہ مرنے والا زندہ ہوتا، اسے پوچھتے ہیں بھی تو لکھا ہی نہیں لکھا، یہ کیا کر کے تو کیا ہے، کیسا مسلمان ہے تو؟ تو بھائی ہمیں تو گدھے کا خیال بھی آئے گا، کتے کا خیال بھی آئے گا، گھوڑے کا خیال بھی آئے گا۔ جب ہم سورۃ المائدہ پڑھیں گے تو خنزیر کا بھی خیال آئے گا، جب خنزیر پڑھیں گے تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے بے خدا خیال ہے، پتہ نہیں کیسے مسلمان بے شرم مسلمان۔ وہ نماز ہی نماز کیا ہے جس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا خیال نہ ہے، وہ نماز ہے؟ وہ کیسی نماز ہے بھئی؟ اس کے حضور کا خیال آنے سے کہ حضور حاضر ناظر تھوڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ روح محمد کو تم تشبیہ دے رہے ہو جسد محمد سے، یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے کب کہا ہے حضور کا جسم یہاں بیٹھا ہے باتیں سن رہا ہے؟ ہمیں یہاں مشرک کہہ دیتے ہیں۔ روح محمد، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم روح محمد کا احاطہ کر سکتے ہو؟ اللہ نے روح محمد کو کس طرح ملا کے روح میں رکھا ہے، وہ مجھے آج تک ویسے حوالہ نہیں ملا۔ میں نے بڑے اجل آدمی شیخ سے سنا تھا کہ حضور کی خواہشیں بڑی اللہ نے رکھی، پر حضور نے فرمایا میری کوئی خواہش نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی دعائیں قبول، اللہ نے فرمایا میں نے، حضور نے فرمایا 3 کی تھی، 2 قبول ہوئی ہے، 1 کو اللہ نے موقع کر دیا، وہ قیامت والا دن میری کرے گا، نہیں قبول ہو سکی امت میں۔ اس میں یہ ہے کہا یا اللہ پھر یہ ہے ہر نبی کی روح عالم ارواح میں چلی گئی ہے، ان کی روح کا ان کی امت کی روحوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ کچھ مانگ، تو میں تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا دل ان کے بغیر نہیں لگتا، میری روح میری امت کی روح میں رکھ، اسے روح الاعظم کہتے ہیں۔
اب وہ جس سے بالمشافہ روح کا موجود، دیکھو یہ باتیں سمجھ والی نہیں ہے، میں اور چھیڑ تو بیٹھا ہوں کہ وہ روح الاعظم پھر کہ ہاں غوث الاعظم پیدا کرتی ہے، کہاں قطب اعظم پیدا کرتی ہے، ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ۔ اصل خرابی یہ مچی ہے کہ ہم ہر حال میں پھر ان چیزوں کو اوورآل بیان کرنے لگ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ظاہر ہے اس کا قرآن حدیث سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح کا ابن العربی کا جو فلسفہ ہے یا امام غزالی کا فلسفہ ہے وہ اسلامی سمجھانے کے لیے، تو مختصر یہ کہ وہ روح محمد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے حضور کی روح پوچھتی ہے کہ تیرے پاس ثبوت ہے؟ تو نے مجھے سلام کیا، میں نے کر دیا، اب تیرے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ تو نمازی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ۔ یہ حضور کی روح پوچھتے ہیں کہ ثبوت ہے، تیرے پاس ثبوت ہے؟ اچھا، اب اس نے ثبوت دے، یہ ثبوت ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یا نہیں آ رہی تو میں نہیں سناتا یہ بات۔ اب اس نے ثبوت دے دیا، پھر حضور پوچھتے ہیں میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضور کی روح کہتی ہے، تو یہ روح کہتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضور کی روح محمد کہتی ہے اب جو مانگے گا تجھے ملے گا۔ حضور نے فرمایا پھر کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہ روح اس روح کے ساتھ اور وہ روح الحق کے ساتھ، تو روح الحق اس روح کے ذریعے اس روح کے ذریعے روح الحق تک پیغام جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد کریم یہ ہے معراج تیری امت۔ اب یہ دائرہ پہ روح دیتی ہے ماں۔ حضور نے فرمایا رج دے منگو دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب، اور اردو میں منگو، پنجابی منگو، جو دل چاہے منگو، مانگو۔ یہاں روح محمد تمہاری طرف مشاہدہ ہے، تمہاری روح محمد کے ساتھ، روح الحق کے ساتھ مانگو۔ یہ پھر بجلی کا کرنٹ ایسے چلا، بتی چلتی گئی، مومن کا ایسے حجاب کھلتا گیا اور مستغرق، تو ترجیح اس کو دی گئی۔ تو یہ جب اس میں مانگتا ہے نا رب اغفر لی، اے روح محمد اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ تو جب یہ دعا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو وہ پھر روح کہتی ہے جیسے میرا حکم ہے، یہ تو میرے حکم کے مطابق چلا۔ تو اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ حضور کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ محمد کریم کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ہمیں اللہ کے سائے میں رکھے، بس سائے سے نہ نکالے، حضور سے نمک حرام نہ بنائے، اللہ قدردان بنائے۔ باقی اللہ بنا الحمدللہ۔